بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 62 62 نمبر، یہ تقریباً 61 کی طرح ہے، حدیث سیم ہے تقریباً۔ اس میں صرف وہ کمسنی کی وجہ سے کا لفظ استعمال کیا تھا، یہاں بزرگ لوگوں کی موجودگی کا ذکر کیا، باقی حدیث تقریباً وہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمانوں کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بیان فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 63 63 نمبر، ایک بار ہم مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا، بھائیوں، تم لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرمائے۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں، میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام سنمام بن ثعلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ اس میں جو ایک خاص بات اور بڑی اہم ترین بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں آپ سے کچھ ایسے سخت سوالات بھی کروں گا، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ یعنی اللہ کے رسول، اللہ کے آخری نبی، ان کے سامنے کھڑے ہو کے ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے سخت سوال کروں گا تو آپ برا تو نہیں مانیں گے۔ اس کا مقصد اور پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر آپ سوال کر لیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی
हिम्मत कैसे हुई कि उनसे सवाल करें। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इजाज़त दे रहे हैं बाकायदा कि तुम्हें जो पूछना है तुम सवाल करो, मैं उसका जवाब दूंगा। असल चीज़ इसकी बात समझने की यही है कि हुक्म ये है मुसलमानों को कि अगर तुम ईमानदार हो, दयानतदार हो, तो तुम्हें कभी ना डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए किसी भी सवाल करने वाले से। जैसा वो सवाल करे उस सवाल का जवाब देना चाहिए और उसको मुतमईन करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हदीस नंबर 64, 64 नंबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना एक खत देकर भेजा और उसे ये हुक्म दिया कि इसे हाकिम हाकिम बहरीन के पास ले जाए। बहरीन के हाकिम ने वो खत कसरा शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त उसने वो खत पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं और मेरा ख्याल है कि इब्ने मुसैयब ने इसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़े को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईरान के लिए बद्दुआ की कि वो भी चाकशुदा खत की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो अल्लाह ताला इस हदीस को भी समझने की तौफीक अता फरमाए कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ थी जो उन्होंने उनके एक्शन की वजह से उनको दी थी ईरान के बादशाह को। अल्लाह ताला इस हदीस को भी समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।